الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر. اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ بقرعید سے پہلے، عید الاضحیٰ سے پہلے یہ آخری خطبہ جمعہ ہے. پیر کے دن بقرعید ہے، تو آج کے خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے قربانی کے ضروری احکام و مسائل. میرے دوستو، یہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ قربانی کتنی عظیم عبادت ہے اس کا اندازہ آپ سورہ الکوثر کی اس آیت سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے نماز اور قربانی کو ایک ساتھ بیان فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. تو اللہ رب العالمین نے نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ذکر فرما کر کے یہ اشارہ دے دیا ہے، یہ پیغام دے دیا ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ قربانی اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. قربانی جو ہم اور آپ جانور ذبح کرتے ہیں، کس لیے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. ویسے تو اللہ رب العالمین کو یہ گوشت اور خون اور ہڈیاں اس کی ضرورت تھوڑی ہے. اللہ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں پہنچتی. اللہ نے خود بیان فرمایا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ دیکھو اللہ رب العالمین کے پاس یہ تمہارے جانوروں کے خون اور گوشت یہ نہیں پہنچتے. لَن يَنَالَ اللَّهَ، ہرگز نہیں پہنچتے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، لیکن جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دل کا معاملہ. تم کس نیت سے قربانی کر رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، تم کس مقصد سے قربانی کر رہے ہو، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب اور مقصود ہے. یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص عبادت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ یہ بیان فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک کہ میری نماز میری قربانی. دیکھیے یہاں پر بھی اس آیت کے اندر بھی اللہ نے نماز کے فوراً بعد قربانی کا ذکر فرمایا کہ نماز اور قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو قربانی ہے یہ خالص اللہ رب العالمین کے لیے. یہی وجہ ہے، جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے جو غیر اللہ کے نام سے جانور ذبح کرتے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے لوگ ملعون ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے. جو لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، کس لیے ذبح کرتے ہیں؟
تاکہ فلاں صاحب خوش ہو جائے، فلاں صاحب راضی ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ جانور اگر ذبح کرنی ہے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو یہ جو قربانی ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم اور آپ قربانی کو صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دیں۔ اب دیکھیے ہم سے اور آپ سے کتنی بڑی بھول ہو رہی ہے، کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی طاقت کے مطابق جانور خریدتے ہیں۔ الحمدللہ جس کی جو حیثیت ہے خریدتا ہے، لیکن وہ انسان اپنے جانور کی مہنگائی کا تذکرہ پورے محلے میں کرتا ہے کہ میں نے اتنے میں جانور لیا، میرا بکرا جو ہے 60,000 کا ہے، میرا بکرا فلاں سے زیادہ ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، پورے بازار میں جو سب سے زیادہ مہنگا تھا وہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ آپ کی قربانی ختم، گئی بھینس پانی میں، یاد رکھ لیجیے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ جو ہے جانور پیر کے دن ذبح کریں گے اللہ کے نام پر، لیکن آپ یہ بات جان لیں کہ جب آپ جانور خرید رہے تھے بازار میں 10 دن 5 دن 2 دن 3 دن پہلے، تبھی آپ کی قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آپ کے دل کے اندر کیا ہے؟ یہ سماج اور معاشرے کے اندر ایسا بہت چل رہا ہے کہ لوگ اپنے جانور کی مہنگائی کا تذکرہ کرتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنی جانور کی مہنگائی کا تذکرہ اپنے سوشل اکاؤنٹ کے اوپر، واٹس اپ اسٹیٹس کے اوپر لگاتے ہیں کہ میں نے اتنے میں جانور خریدا، اپنے جانور کا ویڈیو بناتے ہیں اور پھر وائرل کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے۔ یہ سب ریاکاری کے اندر شامل ہے۔ آخر مقصد کیا ہے؟ آخر مقصد کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے جانور کی تشہیر کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی تو ہوئی نہیں۔ تو ہم اور آپ جو ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کتنے میں لیے تو آپ بول دیجئے بھائی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جو میری طاقت تھی میں لیا۔ کوئی ضروری تو بتانا تھوڑی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نہیں بتائیں گے تو سامنے والا کچھ برا سمجھیں گا، نہیں بتائیں گے تو اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ اپنے نیکی کو چھپا رہا ہے۔ اعلان کریں گے تو ریاکاری کے اندر شامل ہو جاتی ہے یہ چیز۔ تو ہم اور آپ میرے دوستو قربانی صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے انجام دیں۔ بہت عظیم عبادت ہے، دیکھیے یہ کتنی عظیم عبادت ہے۔ اب مان لیجئے کہ ہم اور آپ جانور وقتاً فوقتاً ذبح کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن اور دنوں کے اندر جانور ذبح کر کے کھانا ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے۔ لیکن 10ویں ذی الحجہ کے دن 11 12 13 4 دن، ان دنوں کے اندر قربانی کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ ان دنوں کے اندر قربانی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان دنوں کے اندر جانور ذبح کرنے سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ خون بہانا ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل، اور سب سے زیادہ افضل کام بھی پہلے دن ہی قربانی کرنا ہے، 10ویں ذی الحجہ کے دن۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ دوسرا دن یعنی کہ 11ویں ذی الحجہ کے دن جانور ذبح کرنا یہ افضل ہے۔ سب سے زیادہ افضل کب ہے؟ 10 کے دن، یعنی جس دن ہم اور آپ بقرعید کی نماز پڑھتے اس دن، اس کے بعد 11، اس کے بعد 12، اس کے بعد 13۔ کل ملا کر کے قربانی کا ایام 4 دن ہے، یاد رکھ لیجئے، 10 11 12 13۔ ان دنوں کے اندر آپ کبھی بھی جانور ذبح کر سکتے، لیکن زیادہ فضیلت والا جو دن ہے وہ پہلا ہے، اس کے بعد دوسرا ہے، اس کے بعد برابر ہے۔ تو یہ قربانی جو ہم اور آپ ان دنوں کے اندر کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، کسی اور مقصد سے نہ کریں، ورنہ ہم قیامت کے دن افسوس کریں گے اور اپنے آخرت کی بربادی پر روئیں گے، لیکن اس وقت رونے سے، چیخنے سے، چلانے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ قربانی اخلاص کے ساتھ انجام دیں گے؟ بولے بھائی انشاءاللہ، بولیے مت، آج سے آپ یاد رکھ لیجئے، کوئی بھی پوچھے، اگر میں بھی پوچھوں تو مت بولیے نہیں مولوی صاحب اللہ نے
جو توفیق دیا تھا میں نے وہ لیا، چاہے وہ ایک حصہ ہو یا پھر ایک جانور ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 10,000 کا ہو 20,000 کا ہو، آپ کے اختیار میں ہے، آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی آپ لیجئے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیجئے۔ اس کے بعد قربانی کے احکام مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ وہ یہ کہ دیکھیے قرآن مجید کے اندر اللہ نے قربانی کے جانور کا ذکر فرمایا کہ 8 قسم کے جانور ہیں، یعنی کہ اونٹ میں سے 2، گائے میں سے 2، بکری یا بکرا میں سے 2، دمبا میں سے 2، مذکر اور مؤنث، میل اور فیمیل۔ بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے، لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، صرف اور صرف بکرے کی قربانی دیتے ہیں، اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بکرا کی قربانی ہی صرف حلال ہے، بکری کی قربانی حلال نہیں ہے۔ یہاں تک لوگوں کا تصور ہے کہ بکری کی قربانی نہیں ہوتی اور چھیلی کی دمبی کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ لوگ اگر کوئی چھیلی لیا بکری لیا تو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، چھیلی لیا بکری لیا، کیا بکرا نہیں لے سکا؟ تو یہ ہم اور آپ ایسا اس لیے کر دیے کہ ہم کو اور آپ کو پیٹ کی فکر ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بکری کا گوشت اچھا نہیں رہتا ہے اور بکرا کا گوشت اچھا رہتا ہے، تو ہم اور آپ وہ لیتے ہیں۔ اللہ نے کوئی تفریق نہیں کی ہے۔ اچھا، چھوٹے جانور میں کیا کہتے ہیں، میل کو پسند کرتے، بڑے جانور میں فیمیل کو پسند کرتے۔ یہ لیجئے لوگ جو ہے فیمیل کو پسند کرتے اور میل کو پسند نہیں کرتے، یہاں الٹا ہے۔ یہ کوئی تفریق نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے، دونوں بھی آپ کر سکتی ہے۔ اس تصور کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں صرف جو ہے نا بکرا ہی دے سکتے، بکری نہیں دے سکتے، حالانکہ میں نے یہ سنا کہ بکری جو جانور ہے بازار میں بہت سستی ہے۔ بکرے کے بنسبت جو ہے بکرا اگر 30,000 40,000 کا ہے تو بکری سے 15,000 میں 12,000 میں 10,000 میں مل رہی ہے۔ لوگ قربانی نہیں کر رہے، بول رہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ ارے بھائی، آپ کے پاس 40,000 30,000 کی طاقت نہیں ہے، 10,000 کا تو جانور مل رہا ہے، 12,000 میں تو جانور مل رہا ہے، آپ وہ کیوں نہیں قربانی کر سکتے؟ لیکن ہم اور آپ صرف گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی اگر کریں گے، یا جو انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا وہ یہ سب نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ بس جو اچھا ہے، جو میری طاقت ہے، جو میری حیثیت ہے وہ میں لے لوں۔ تو ہم اور آپ اس چیز کا علم رکھیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ بھائی وہ بھی قربانی ہے اور یہ بھی قربانی ہے۔ اس کے بعد قربانی کے شرائط میں سے، یعنی کہ جانور کے صحیح ہونے کے لیے جانور کا داتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ یہ بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے، لیکن کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہٹا کٹھا موٹا تازہ ہے تو لے سکتے، بالکل ہی غلط بات ہے۔ بکرا ہو بکری ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، بیل ہو، اگر وہ ہٹا کٹھا ہے لیکن اگر دانتا ہوا نہیں ہے تو آپ جانور قربانی نہیں کر سکتے، یاد رکھ لیجیے۔ دانتا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جو دودھ کے دانت ہیں وہ گر کر کے پھر سے نئے سرے سے دانت آگے ہو، چاہے وہ کم آئے ہو یا پھر زیادہ آئے ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اگر وہ دانت آ گیا ہے تو آپ اس جانور کی قربانی کر سکتے۔ سال کی بھی قید نہیں ہے، چاہے وہ 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، 3 سال کا ہو، داتا ہوا ہونا ضروری ہے۔ لوگ اس بات کا خاص طور پر خیال نہیں رکھتے سماج اور معاشرے کے اندر، بس ہٹا کٹا ہے موٹا تازہ ہے تو لے لیتے ہیں۔ اور جو جانور والے ہوتے ہیں نا دھوکہ بھی بہت دیتے، بولتے نہیں نہیں اس کا دانت جو ہے جھڑ گیا ہے، اور جب لاتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ داتا ہوا نہیں ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے میرے دوستو۔ قربانی کے ضروری احکام و مسائل میں سے ایک سب سے اہم مسئلہ جو میں وقت سے پہلے آپ لوگوں کو بتلا دوں وہ یہ کہ جانور جب ہم لیتے، اب بہت سارے لوگ جو جانور لیتے تو ایک لیتے، بہت سارے لوگ حصے میں لیتے، وہ بھی قربانی ہے یہ بھی قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بھی قربانی ہے یہ بھی قربانی، ایک جانور بھی قربانی ہے اور ایک حصہ بھی قربانی ہے، لیکن اجر اور ثواب میں بہت فرق ہے۔ اس لیے کہ دیکھیے ایک جانور میں پورے گھر والے شامل ہو سکتے، ایک جانور میں، لیکن ایک حصے میں ایک آدمی شامل ہو سکتا ہے، پورے گھر والے نہیں شامل ہو سکتے۔ ہاں ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر والے نے قربانی دی ہے، یعنی ایک حصہ ہو گیا تو ہاں بھائی کیا وہ گھر والے قربانی دیے تو ہاں اس گھر میں قربانی ہوا، یہ کہہ سکتے، لیکن سارے کے سارے لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1505 ہے،
عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی اس طرح سے کرتے تھے کہ ایک بکری، ایک جانور پورے اپنے اور اپنے گھر والوں کے طرف سے کیا کرتے تھے، وہ انسان خود بھی کھاتا اور اوروں کو بھی کھلاتا تھا۔ لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے وہ زمانے میں کہا، لیکن آج کل تم دیکھ رہے ہو کہ لوگوں کی حالت کیسی ہو گئی ہے کہ ہر انسان الگ الگ جانور ذبح کرتا، یعنی گھر کے جتنے افراد ہیں اتنے لوگوں کی طرف سے جانور قربانی کر رہا، یعنی کہ ریاکاری کے لیے۔ وہ زمانے میں بھی لوگ ریاکاری کرنے والے موجود تھے اور یہ زمانے کے اندر بھی موجود ہے، تو ریاکاری سے بچنا آپ سن چکے ہیں۔ تو ایک جانور جو ہے یہ پورے گھر والوں کے طرف سے کس طرح سے کرنا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد، بسم اللہ اللہ اکبر، اور وہ امت محمد کا بھی لفظ ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہم تقبل من عبداللہ عبد الرحمن و آل عبد الرحمن، بسم اللہ اللہ اکبر، ہو گیا۔ اتنا کہنا ہے، نہیں تو آپ لوگ لکھ لیجئے، نہیں تو بعد میں پوچھ لیجئے گا، یہ سب سے چھوٹی دعا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر آپ کا اپنا جانور ہے تو اللہ جانتا ہے، نیتوں کا حل اللہ رب العالمین کو علم ہے، آپ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے بھی جانور ذبح کر سکتے ہیں، یا پھر آپ اتنا بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہم بسم اللہ اللہم تقبل منی و من اہل بیتی، میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کے طرف سے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے تو بس اللہ اس جانور کو میرے طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے ذبح کر دیجیے۔ دیکھیے، تو ایک جانور میں آپ اپنے گھر والوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ایک حصہ میں نہیں کر سکتے۔ ایک حصہ میں ایک آدمی آئے گا، 7 آدمی بولے تو 7 آدمی ہی آئیں گے۔ اب ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ مولانا اب یہ سب بھائی بھائی الگ ہے تو کیا ایک جانور لینے سے سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ سب بھائی اگر ایک ساتھ جینا کر رہے، ایک آدمی کے ماتحت میں اگر جیتے، یعنی کہ گھر کا آنر ایک ہے، گھر کا بڑا اگر ایک ہے تو اس کے ماتحت میں اگر 100 آدمی ہے، 1000 آدمی ہے تو ایک جانور میں سب لوگ شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر سب کا جینا الگ الگ ہے، کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں، وہ چولہا الگ الگ ہے، چولہا، اگر سب کا چولہا الگ الگ ہے تو سب کو قربانی الگ الگ دینی پڑے گی۔ کتنے سارے لوگ کتنی بڑی چالاکی کرتے، خوب پیسہ کماتے، گورنمنٹ جاب والے بھی ہیں، سب کا جینا الگ الگ ہے، لیکن قربانی کے دن جب آتے تو سب ایک ہو جاتے، ایک ہی جانور میں برابر کر دیتے۔ یہ لیجئے، اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، اللہ پوچھے گا کہ تم تو جینا الگ کر رہے تھے اور جب قربانی کا ٹائم آیا تو ایک ہو جاتے تھے۔ الگ الگ دینا، الگ الگ جینا، زندگی گزارے۔ چولہا اگر الگ الگ ہے، اگر ایک ہی گھر میں ہے وہ نہیں دیکھنا ہے۔ بھائی گھر میں ایک ہی رہتے ہیں، لیکن ایک ہی گھر میں 4-5 بھائی رہتے ہیں، لیکن کیا سب زندگی الگ الگ گزارتے ہیں، سب الگ الگ کماتے ہیں کھاتے ہیں، تو کیا ہے سب کو الگ الگ قربانی دینی پڑے گی۔ تو قربانی کے اندر شامل ہونے کے لیے ایک آدمی کے ماتحت میں جینا ضروری ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے اور ایک حصہ جو ہے ایک آدمی کی طرف سے شامل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، قربانی کے اندر جو بڑا جانور ہے اس میں 7 حصے بنتے ہیں، تو اس میں بھی آج کل بہت فراڈ چل رہا ہے، لوگ بہت دھوکہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا پتہ نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ بڑا جانور خرید کر کے لاتے، 2-3 حصہ قربانی کا رکھتے، 2-3 حصہ جو ہے عقیقہ کا رکھتے، ایسا بہت چل رہا ہے۔ یہ حصے میں عقیقہ کہاں سے آ گیا یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے بات، اور باضابطے اعلان بھی نکالے، پوسٹر بھی چھاپے، ہمارے شہر کے اندر پوسٹر لگے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہے عقیقہ کے لیے اور قربانی کے لیے 1500 میں ایک حصہ بک کیجیے، یہ لیجیے۔ اب 1500 میں ایک حصہ، یہ کون سا حصہ ہے یہ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ جو عقیقہ ملا کے کرتے نا بہت ہی غلط کرتے،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی جو ہے ایک عبادت ہے، اور عقیقہ کی بھی ایک عبادت ہے. دونوں الگ الگ عبادتیں، دونوں کا وقت الگ الگ ہے، دونوں کے احکام و مسائل الگ الگ ہے. عقیقہ کے اندر ایک جانور ہونا ہے، ایک حصہ نہیں چلے گا اس کے اندر. اور لوگ جو ہے 7 بچے کی طرف سے 7 عقیقہ کر رہے ہیں، ایسا بہت کر رہے ہیں کہ 4 اپنے نام سے اور 2 اگر بچہ ہے تو اس کے نام سے عقیقہ کر رہے ہیں. اور تو اور ہے، کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو حصے کے اندر ایک حصہ اپنے نام سے، ایک حصہ ماں باپ کے نام سے، ایک حصہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے دیتے ہیں. اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے نام سے بھی دیتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ اللہ کے ولیوں کے نام سے قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایسے ہی جنتی ہے، بخشے بخشائے، ان کو نیک اعمال کیا ضرورت ہے؟ نیک اعمال کی تو ہم کو اور آپ کو ضرورت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ہمیں بتلا دیا کیا کرنا ہے. اللہ کے ولیوں کے لیے کیا کرنا ہے اللہ نے وہ بھی بتلا دیا ہے کہ تم نبی اور رسولوں کے لیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے درود اور سلام بھیجو. اللہ کے ولیوں کے لیے تم سلام بھیجو. السلام علی عباد اللہ الصالحین ہم اور آپ پڑھتے ہیں. تو وہ کرنے کا ہے، قربانی کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا ہے. لیکن لوگ جو ہے یہ کرتے، جو نہیں کرنا ہے وہ کرتے. اور کتنے ایسے لوگ بھی ہیں، حصے کی بات میں بتلا رہا ہوں، کہ اپنے نام سے کبھی نہیں کرتے، ہمیشہ مرے ہوئے لوگوں کے نام سے کرتے، اپنے باپ کے نام سے، اپنے ماں کے نام سے. تو مرے ہوئے لوگوں کے نام سے بھی قربانی جائز نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے. مردہ کے نام سے قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو خالص زندوں کی عبادت ہے. زندے ہی کریں گے. جو لوگ مر گئے ان کے لیے ہم دوسرے کام کریں، صدقہ و خیرات کرے، دعا کرے، حج کرے، عمرہ کرے. جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنا وہ کرتے. یہ لوگوں کو شیطان نے بڑا دھوکہ دیا، دیکھ لیجیے. دعا کرنا ہے کبھی نہیں کرتے، جب قربانی کا ٹائم آتا تو ماں باپ یاد آ جاتے، ماں باپ کے لیے دعا کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، کبھی نہیں کرتے. قربانی کے دنوں میں حصے میں شامل ہو جاتے. وہ قربانی مردے کے نام سے جائز ہی نہیں. اور دلیل کیا دیتے؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دیا کرتے تھے. بالکل ہی ضعیف روایت، اس کے اندر ایک نہیں تین ضعیف راوی موجود ہے. تین ضعیف راوی ہے. ایک ابو الحسنہ ہے، اسی طرح سے ایک شریک بن عبداللہ قاضی ہے، ایک جو ہے حکم بن عتبہ ہے. یہ سارے اور بھی دیگر راوی ہیں. یہ ایسے راوی ہیں جو باتوں کو ملا دیا کرتے تھے. کسی استاد سے سنے نہیں، نام لے لیتے تھے کہ میں نے اس سے سنا. اور ابو الحسنہ یہ جو راوی ہے یہ کون ہے کیا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. ایسے لوگوں کی باتوں پر لوگ عمل کرتے اور حوالہ کیا دیتے؟ ترمذی شریف کا. حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ اشارہ کر دیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے. تو آپ دھوکہ مت کھا جائیے ترمذی شریف کے نام پر. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی صحیح نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان کہے کہ یہ دیکھو یہ کتنے بڑے گستاخ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کرنے سے منع کرے، گستاخی نہیں ہے، یہ ادب ہے. یہ کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم وہی کریں. جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں وہ لوگ گستاخ ہیں. گستاخ رسول وہ لوگ ہیں جو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے وہ انجام دیتے ہیں. اللہ اس کے رسول کے خلاف عمل کرنے والے لوگ گستاخ رسول ہیں. تو مردے کے نام سے بھی قربانی جائز نہیں ہے. یہ جو قربانی ہے خالص زندوں کے نام سے آپ کریں، اپنے نام سے کریں، اپنے گھر والوں کے نام سے کریں. اسی طرح سے میرے دوستو، قربانی کا جو گوشت ہے ہم اور آپ اس میں بھی بہت لاپرواہ ہے. اور ہر کوئی اکثر و بیشتر 3 حصے میں تقسیم کرتے ہیں قربانی کے گوشت کو، جبکہ قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. چلیے مان لیتے ہیں کہ 3 حصے میں گوشت کو تقسیم کرتے ہیں، تو کیا انصاف سے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، ہرگز نہیں کرتے. جو اچھا رہتا، جو سینے والا رہتا، جو مغز والا رہتا، جو گودے والا رہتا، چربی دار رہتا، وہ اپنے حصے میں ڈال لیتے. جو اس سے گیا گزرا رہتا وہ دوسرے حصے میں، رشتہ داروں کے حصے میں. اور جو سب سے گیا گزرا رہتا، جو خود نہیں کھاتا، وہ غریبوں کے حصے میں ڈال دیتے. یہ تو سراسر ظلم ہے میرے دوستو.
کیا آپ نے حدیث نہیں سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ انسان وہی چیز دوسروں کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خراب بوٹی اور خراب گوشت آپ خود کھائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خراب جو جانور سے نکلی ہوئی چیزیں وہ خود کھائیں؟ جب آپ پسند نہیں کر رہے تو دوسروں کو آپ کیسے دے دیتے؟ تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھ لیں کہ اس طرح سے تقسیم کرنا ہی غلط ہے. اور اگر آپ کر رہے ہیں، ویسے ضروری نہیں ہے، اگر آپ کر رہے ہیں تو انصاف کے ساتھ کیجئے اور اچھا جو ہے آپ غریبوں کو دیجئے. اچھا جو ہے آپ ان لوگوں کو دیجئے جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوئی ہے. ہم اور آپ گوشت تو ہمیشہ کھاتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ چھوٹے کا گوشت کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ بولے بھائی، اگر آپ بقرعید کے موقع سے نہیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ مر نہیں جائیں گے، بلکہ اللہ آپ کو اور نوازے گا، اللہ آپ سے خوش ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہوگا کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، سب غریبوں کے اندر تقسیم کر دے. آپ کے اختیار میں کہ آپ جو ہے قربانی کا گوشت پورا تقسیم کر دے، غریبوں میں بانٹ دے، یا پھر جو ہے آدھا رکھ لے آدھا بانٹ دے، آپ کے اختیار میں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا رکھ لیجئے، پھر غلط ہو جائے گا. ضروری ہے کہ کچھ نہ کچھ بانٹا جائے، غریبوں کو کھلایا جائے، لیکن خاص طور سے آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ غریبوں کو دیجیے اور ان لوگوں کو دیجیے جو لوگ قربانی نہیں دے سکے. میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، پہلے لوگ ایسا کرتے تھے، اب الحمدللہ ہماری جماعت میں یہ رواج ختم ہو گیا کہ جس کے گھر میں قربانی ہوتی تھی لوگ اسی کو دیتے تھے. ارے بھائی، جس کے گھر میں گوشت ہے اسے گوشت دے کر کیا ملے گا؟ جس کے گھر میں گوشت نہیں ہے. ہمارے جمعیت کے لوگ جو ہے وہ گوشت وغیرہ تقسیم کرنے جاتے باہر، ٹاؤن کے باہر، تو انہوں نے کہا کہ مولانا ان کے گھروں اور ان کی حالت کو دیکھ کر کے ترس آتا، رونا آ گیا کہ کیسے لوگ ہیں. ان کو بقرعید نہیں معلوم ہے، دیکھیے ان کو بقرعید نہیں معلوم ہے، ان کو گوشت نہیں معلوم ہے. ایسے لوگ بھی ہیں، آج بھی ہیں. لوگ بولتے غریب کہاں ہے، ایسا بولتے. کیا تو دینے کی بات آ گئی تو بولتے غریب کہاں ہے، اور لینے کی بات آ گئی تو بولتے مولانا سب سے بڑا غریب تو میں ہی ہوں، یہ لیجئے. ایسے لوگ ہیں، ایسے غریب ہیں تو آپ ان تک پہنچائیے. آپ کے رشتہ دار میں ایسے لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے، آپ ان کو قربانی کا گوشت دیجئے، زیادہ بانٹ دیجئے. اور اللہ نے یہ خود قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے. سورہ الحج کے اندر 2 جگہ اللہ نے کہا، کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اور دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ تم قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور مانگنے والوں کو، نہ مانگنے والوں کو. القانع، جو قناعت کر لیا ہے، جو نہیں مانگتا ہے، جو آپ کے پاس نہیں آئے گا کہ بھائی میں قربانی نہیں کیا ہوں، آپ مجھے گوشت دو. ایسے آپ کے رشتہ دار ہوں گے جو آپ سے نہیں مانگے لیکن ان کو گوشت کی ضرورت ہوگی تو آپ پہنچائیے. آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے ان تک جا کر کے پہنچائے. بہت سارے لوگ بقرعید کے بعد بولتے، کوئی رشتہ دار ملا تو کیا تو کہاں تھا، میں تیرے لیے گوشت رکھا تھا، بہت ویٹ کیا، انتظار کیا، 1 دن رکھا، 2 دن رکھا، جب دیکھا تو نہیں آیا تو میں خود کھا لیا، یہ لیجیے. کیا آپ یعنی کہ آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر دینا چاہتے ہیں، یا جو انسان اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے گا وہ اس طرح کی بات کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا. لیکن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی بات کہتے ہیں. اب وہ انسان بھی سن کر کے بیچارہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ خود بھی کھاؤ اور مانگنے والے، نہ مانگنے والوں کو دو، رشتہ داروں کو دو، ہر ایک کو آپ دے سکتے ہیں. اور اس آیت سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا میرے دوستو کہ آپ جو ہے غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا کہا کہ تم خود بھی کھاؤ، مانگنے والے، نہ مانگنے والے، قناعت کرنے والے، سب کو تم دو. تو اس آیت کے اندر اللہ نے مذہب کی قید نہیں لگائی. بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے، یعنی قربانی کا گوشت ہے، ارے قربانی ہی کا دینا، قربانی ہی کی دینی چاہیے. اور دنوں میں تو انسان کچھ بھی دے سکتا ہے، لیکن جب قربانی کا گوشت اگر جائے گا تو اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی، اسلام کی محبت آئے گی. دیکھو یہ تہوار کا دن ہے، عید کا دن ہے، لیکن وہ مجھے نہیں بھولا. تو ہم اور آپ یہ نہیں کرتے. یہ سب کام کرنی چاہیے، خاص کر کے آج کل کے دور میں. اور آج کل کے دور میں تو کون نہیں گوشت کھاتا؟ بولیے، بڑا چھوٹا ہر کوئی کھا رہا ہے. چپکے یہ لوگ گمراہ کرتے کہ یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتا، ہر کوئی کھا رہا ہے.
کوئی مذہب قید نہیں ہے، غیر مسلم بھی کھا رہا ہے، مسلمان بھی کھا رہا ہے، عیسائی بھی کھا رہا ہے، سب کھا رہے ہیں، بس سیاست کے لیے اس طرح کی باتیں بولتے ہیں، تو آپ جو ہے غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے قربانی قرض سے لے کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب کیا ہے 2-4 دن کے لیے انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو آپ کے پاس 10 دن کے بعد پیسہ آئے گا، تو الحمدللہ آپ جو ہے قرض لے کر کے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اگر وہ قرض لے کر کے قربانی کیا تو وہ واپس ہی نہیں کر سکتا ہے، تو پھر قربانی قرض لے کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج کل سارے معاملات قرض پر ہوتے ہیں، بیپار تجارت وغیرہ سب قرض پر ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا سوال آیا کہ مولانا ہمارے پاس اتنا قرضہ ہے، 1-2 لاکھ روپیہ قرضہ ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، تو اب ہمیں مقروض ہے تو کیا قربانی کر سکتے کیا؟ اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں، بالکل کر سکتے۔ بھیا آج کل ایسا کون مقروض ہے کہ اگر 10,000 15,000 کی قربانی کا جانور لا لیا تو اس کے گھر بک جائیں گے اور وہ روڈ پر آ جائے گا؟ ایسا کوئی مقروض ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو سماج اور معاشرے کے اندر چل رہا ہے، جو مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ قرضہ لے کر کے آگے پیچھے کرتے ہیں اور تجارت وغیرہ کرتے ہیں، اگر اس طرح کا قرضہ ہے تو بالکل قربانی دینا ہے، اگر نہیں دیں گے تو پھر اللہ کے پاس پکڑے جائیں گے میرے دوستو۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ قربانی کرنے کے لیے کتنی حیثیت ہونا چاہیے، یہ بھی ایک بڑا تماشا ہے سماج معاشرے کے اندر۔ کیا بولتے کہ قربانی کے لیے اتنا رقم ہونی چاہیے، کم سے کم اس کے پاس اتنا چاندی ہو، اتنا سونا ہو، یہ بولتے ہیں کہ اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے، اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے تو قربانی دے گا، نہیں تو نہیں دے گا۔ بالکل ہی غلط بات ہے۔ انسان کماتا ہے، کھاتا ہے تو الحمدللہ وہ قربانی دے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے اسی شہر کے اندر جو بنڈی والے فروٹ کی بنڈی ڈالتے ہیں لیکن پورے سال بھر پیسہ جمع کر کے قربانی دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، ہمارے پاس آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اور ایسے لوگ بھی ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں دیتے۔ تو اللہ سب کو توفیق نہیں دیتا ہے، نیک اعمال کی توفیق سب کو نہیں ملتی، یاد رکھ لیجئے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسی قربانی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی۔ آپ کے پاس جتنی حیثیت ہے، اللہ نے جو سہولت دیا، 1 حصہ 2 حصہ 1 جانور آپ جو ہے اللہ کی راہ میں قربانی کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے قربانی کا جو جانور ہے، خاص طور سے جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو یہ بات بہت بولتے کہ قربانی کے جانور میں 7 چیزیں نہیں کھانا، 7 چیزیں مکروہ ہے بولتے۔ یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ آپ قربانی کا جانور ہی نہیں، جو بھی جانور ہوتا ہے اگر حلال ہے تو آپ خون چھوڑ کر کے، بہتا ہوا خون جو ہے وہ چھوڑ کر کے آپ کچھ بھی کھا سکتے، جو آپ کی مرضی ہے سب کھا جائیے۔ چمڑا بھی آپ کھا سکتے پکا کر، بوٹی وغیرہ بھی کھا سکتے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ شرمگاہ نہیں کھانا بولتے، اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اسی میں زیادہ مزہ رہتا ہے، یہ لیجیے تو حلال ہے۔ یہ فتویٰ دینے والے کون ہوتے ہیں کہ فلاں چیز حرام ہے؟ بھائی جب اللہ نے حلال کیا ہے تو کتنے بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جانور میں فلاں چیز حرام ہے۔ ایسے لوگ ظالم ہیں۔ حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، یاد رکھ لیجئے، کسی اور کو نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے ہر چیز کھا سکتے، کوئی چیز پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو چمڑا ہے تو آپ اسے بیچ کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اپنی ذات کے لیے۔ اگر آپ چمڑے سے فائدہ اٹھا لیے، خود حصیر بنا لیے تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بیچ کر کے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ چمڑے کو بیچتے ہیں تو پوری رقم آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، پوری رقم، اس میں ذرہ برابر بھی نہیں رکھنا، اور اپنے رشتہ داروں کو دیجیے جو غریب لوگ ہیں، مدرسے وغیرہ کے اندر جو بیت المال وغیرہ ہوتا ہے آپ اس کے اندر دیجیے، جو رشتہ دار ہیں آپ اس کو دے دیں۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ اجرت میں جو قربانی کا جانور ذبح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو پیسہ دیجیے، لیکن کیا ہے آپ اجرت میں مزدوری کے نام پر گوشت نہیں دے سکتے۔ اگر آپ گوشت دیں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، یاد رکھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ دیکھو تم قربانی کے جانور کے گوشت سے جو قصاب ہے، جو قصائی ہے، اسے کچھ مت دینا، تم اس کی حفاظت کرنا، تو حفاظت کیجئے۔ اور کیا آپ اگر تحفہ میں دے دیے، اب کوئی غریب ہے اگر آپ اسے تحفہ میں 1 کلو 2 کلو دے دیے تو الگ مسئلہ، الحمدللہ آپ دے سکتے۔ پھر لوگ بولیں گے کہ مولوی صاحب دیکھیے وہ بھی میرا حق مار رہے ہیں، آپ دے سکتے ہیں
تحفہ میں آپ جو ہے دے سکتے ہیں گوشت، لیکن مزدوری کے نام پر نہیں. مزدوری کے لیے آپ کو پیسہ ہی دینا پڑے گا، الگ سے دینا پڑے گا، گوشت کے لیے نہیں. تو ہم اور آپ جو ہے قربانی کے گوشت کی حفاظت کریں، دیکھ ریکھ کریں، اور تحفہ میں اگر آپ دے دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اسی طرح سے میرے دوستو، بہت سارے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ قربانی کی جو رقم ہے وہ صدقہ کر رہے ہیں. بولے اب کہاں جھنجھٹ، وہ جانور ذبح کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، مدرسہ کو دے دیے تو ہو گیا، ایسا بولتے ہیں. بالکل ہی غلط ہے، ناجائز ہے. آپ جو ہے قربانی کی رقم سے مدرسہ کو نہیں دے سکتے، کسی غریب کو نہیں دے سکتے کہ بھائی یہ میری قربانی کی رقم ہے اور یہ جو ہے تم لے لو. قربانی بولے تو جانور ہی ذبح کرنا. اور آج کل جو ہے اس طرح کے جملے بہت آتے ہیں کہ قربانی کرنے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، حج کرنے سے اچھا ہے کہ کسی کی بیٹی کی شادی کر دی جائے. قربانی الگ عبادت ہے، حج الگ عبادت ہے، کسی کی بیٹی کا شادی کا مسئلہ الگ ہے، اس کو اس سے ٹیلی کرتے، یعنی کہ لوگوں کو عبادتوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ یہ خون بہانا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں. اور یہ قربانی خون بہانے کی جو رسم ہے صرف اسلام کے اندر نہیں ہے. آپ لوگوں کو بتلائیے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے کہ مسلمان اتنے جانوروں کی ہتیا کرتے ہیں. میڈیا میں آج کل آ رہا ہوگا. صرف اسلام کے اندر ہی نہیں ہے، دنیا کا قانون ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ تاریخ ہے کہ ہر قوم، ہر مذہب کے اندر قربانی کا طریقہ موجود ہے. خود غیر قوم کے اندر ہے. کیا وہ لوگ بلی نہیں چڑھاتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ تو بے دردی سے جانور کو مار دیتے، ایک ہی وار میں ختم کر دیتے، اس میں جانور تڑپتا رہتا ہے. بڑے جانوروں کی بلی چڑھاتے، آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوگا. ہر مذہب کے اندر ہے، عیسائی مذہب کے اندر بھی ہے، یہودی مذہب کے اندر بھی ہے. ہندوستان کی جو ہندو مذہب ہے، بدھ مذہب ہے، جین مذہب ہے، سب کے اندر قربانی موجود ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی تھی، ہر امت کے اندر. تو قربانی یہ شروع زمانے سے چلا آ رہا ہے. یہ بولتے جانوروں کی ہتیا ایسا ہے ویسا ہے، یہ ساری باتیں صرف قربانی کے ٹائم میں یاد آتی ہے، لیکن وہ لوگ کھاتے ہیں تب یاد نہیں آتی یہ باتیں. تو اس کے بعد دیکھیے کہ قربانی کی رقم صدقہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، جانور ہی ذبح کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیے جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے. میرے ہاتھ سے ذبح کرا سکتے ہیں آپ، لیکن میں یہ کہوں گا آپ مجھے مت بلائیے، خود ذبح کیجیے. تو لمبی چوڑی دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو، اس سب کو ختم کیجیے. آپ کی عبادت ہے. آپ جب چھری چلائیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت الگ ہوگی، تب آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 63 اونٹ ذبح کیا تھا، 63. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بقیہ اونٹ تم ذبح کر دو. تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے. دوسرا بھی اگر کوئی ذبح کر دیتا، مولوی صاحب اگر آگے ذبح کر دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی قربانی صحیح ہے. اسی طرح سے اب آئیے کچھ اہم بات بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. باقی جو مسائل ہیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں آپ کو بتلائیں گے. اب ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے. تو الحمدللہ ہم اور آپ جو ہے صحیح سالم جانور لے کر کے آ جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور لانے کے بعد کوئی عیب آ جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جانور لا رہا تھا، وہ گاڑی میں تھوڑا مار لگ گیا، کٹ گیا، یا کچھ خراشیاں آ گئی، تو کیا کریں؟ ایسے مسئلے ہر سال ہوتے ہیں. تو آپ یہ مسئلہ سن لیجیے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے کہ جانور خریدنے کے بعد اگر اس کے اندر کوئی عیب آ جائے تو تم قربانی کر لو، اور اگر عیب والا جانور ہے تو تم اسے مت خریدو. اگر آپ نے جانور خرید لیا ہے تو آپ اس کے بعد اس کے اندر کوئی عیب آ گیا تو آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں. لیکن پہلے سے ہے تو ہم اور آپ تو نہیں خریدتے. لیکن اگر آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ دوسرا جانور لا سکتے ہیں تو الحمدللہ لا لیجئے، اور اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر وہی جانور ذبح کر دیں. اسی طرح سے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ جانور خریدنے کے بعد اگر جانور بیمار ہو جائے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، بارش کا ٹائم ہے اور ایسا حالات ہے، تو جانور اگر تھوڑا بہت بیمار ہو جائے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ویسے جو ہے اپنے جانوروں کی حفاظت کیجیے. بارش وغیرہ کے موسم میں جانور مر بھی جاتے. پچھلے سال ایسا ہوا کہ ایک آدمی کا 2 بڑا جانور مر گیا، صحیح سے چارہ پانی نہیں ڈالنے کی وجہ سے. تو اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، اس کا بھی خیال رکھیے، اس کی بھی حفاظت کیجیے. اس کے بعد دیکھیے کہ جانور
کو لے کر کے لوگ جو ہے بہت سارے خرافات بھی کرتے، جانور کو وضو کراتے، اپنے گھر میں چاروں طرف پھراتے، جانور کو پھول کا ہار بھی ڈالتے اور ذبح کے وقت میں لمبی لمبی دعائیں کرتے۔ ایک آدمی بتلا رہا تھا کہ مولوی صاحب ایک حافظ صاحب ہے، وہ بہت لمبی دعا کرتا، اور اگر کوئی پیسے والے ہیں تب تو آدھا گھنٹہ دعا کرتا زور زور سے، اور جتنی لمبی دعا کرتا اتنا اس کو پیسہ ملتا۔ تو یہ لمبی جو دعا ہوتی ہے پیسے کے لیے ہوتی ہے، کوئی لمبی دعا نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ انی وجہت وجہ اللہ، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ لمبی لمبی چوڑی دعائیں، اللہ تو قربانی قبول کر، جیسا کہ تو نے حابیل کی کیا تھا، ابراہیم کی کیا تھا، یہاں وہاں گھما پھرا کر کے لوگ گمراہ کرتے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد کیا ہے، بہت سارے لوگ بال بھی منڈاتے ہیں۔ تو دیکھیے بال کاٹنا الگ ہے، لیکن بال کی قربانی منڈانا یہ بھی غلط ہے، اس سے اس کو کوئی لنک نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جن لوگوں نے قربانی دی ہے وہ لوگ اپنے بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی کے احکام مسائل میں سے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے سر چھلائے اور بولتے کہ سر چھلانے سے زیادہ ثواب ہوگا، وہ حج میں قربانی میں نہیں ہے، وہ کیا حج میں قربانی میں نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ بھی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جانور ذبح کرنے کے بعد ہی اپنے بال ناخن کاٹیں گے، یہ بات یاد رکھ لیجیے۔ اگر آپ جب تک جانور ذبح نہیں کریں گے تب تک بال ناخن نہیں کاٹ سکتے۔ اگر آپ دوسرے دن قربانی جانور ذبح کریں گے تو دوسرے دن ہی بال ناخن کاٹیے گا، اور اگر جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے وہ عید کے بعد کبھی بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ اب داڑھی وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو عید کی نماز پڑھتے ہی داڑھی شیونگ کراتے، تو یہ نہیں کہ داڑھی شیونگ کرانے سے ثواب ملے گا، گناہ ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے اللہ کا حکم سمجھ کر کے داڑھی چھوڑ دیے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سوچ کر کے آپ نے داڑھی چھوڑ دی ہے، آپ 10 دن نہیں کاٹ رہے ہیں، تو پھر 10 دن کے بعد آپ کیسے کاٹ رہے ہیں؟ آپ کو کاٹنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ آپ 10 دن تک اپنے داڑھی کو چھوڑ سکتے تو کیا آپ ہمیشہ نہیں چھوڑ سکتے؟ بولے بھائی ہمیشہ چھوڑ سکتے کہ نہیں؟ تو داڑھی کاٹنے پر جو ہے گناہ ملے گا، یاد رکھ لیجیے۔ تو داڑھی کی شیونگ مت کیجیے، باقی آپ جو ہے بغل کے بال، زیر ناف کے بال، ناخن وغیرہ کاٹ لیا کیجیے۔ تو یہ ضروری احکام مسائل تھے جو ہم نے آپ کو بتلا دیا۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور قربانی کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔